الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمتیں یاد کرو، انعمت علیکم جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، اوف بعہدکم تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھی سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، مصدقا لما معکم جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے، معکم جو تمہارے پاس ہو، ولا تکونوا اول کافر بہ اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40 ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، 40 اور 41 دو آیات کریمہ کا ترجمہ ہم نے سن لیا۔ آیات کریمہ کے جو مفردات ہیں، سب سے پہلے یا اس کو حرف ندا کہتے ہیں اور پکارنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اے، تو عرب کہتے ہیں یا فلاں۔ بنی اسرائیل اس کی انشاءاللہ بعد میں وضاحت کروں گا۔ بنی اولاد کو کہتے ہیں، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو، چاہے قریب کے ہوں یا دور کے ہوں، یعنی بیٹے، بیٹی، پوتے، پوتیاں، ان سب کے لیے بنین کا لفظ آتا ہے، اور یہاں پہ بنی اضافت کی وجہ سے۔ اسرائیل، اسرا کے معنی بندہ، ایل اللہ کو کہتے ہیں، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا بندہ اور ایل اللہ، اسرائیل کا معنی ہوا اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ جبکہ علامہ ابن خلدون جو بڑے مشہور مورخ گزرے ہیں، تو انہوں نے اس کا الٹ معنی کیا ہے، وہ کہتے ہیں اسرا عبرانی میں اللہ کو کہتے ہیں اور ایل بندے کو کہتے ہیں، تو معنی وہی بن جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب یا نام تھا۔ نعمتی میری نعمتیں، یہ لفظ یعنی جمع کا معنی بھی دیتا ہے اور مفرد کا معنی بھی دیتا ہے، اس لیے بعض نے میری نعمت اور بعض نے میری نعمتیں ترجمہ کیا ہے۔ اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمتوں کو، نعمت کے آخر میں یا اضافت کی ہے، ضمیر ہے، میری نعمتیں، التی وہ نعمتیں، انعمت جو میں نے انعام کی، میں نے عطا کی، علیکم تم پر۔ سورہ فاتحہ میں لفظ گزرا تھا صراط الذین انعمت علیہم، تا مخاطب کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے انعام کیا، اور انعمت متکلم کا صیغہ ہے، میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، واو کے معنی اور، اوفو پورا کرو تم، بعہدی میرے عہد کو، میرے میثاق کو، میرے وعدے کو،
ऊफी मैं पूरा करूं, बिअहदिकुम तुम्हारे आहद को, तुम्हारे मिसाक को। आहद आखिर में कुम ज़मीर है, वाव के मानी और, इय्याया मुझ ही से। फातिहा में ये लफ्ज गुजरा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका तुझ ही से, और यहाँ पे इय्याया या मुतकल्लिम की ज़मीर है मुझी से। फरहबून डरो, रहबा ऐसा खौफ जिसमें एहतियात और इज़्तिराब शामिल हो उसको रहबत कहा जाता है। तो फरहबून मुझी से डरो, एहतियात करो। व आमिनू बिमा अंज़लतु, वाव के मानी और, आमिनू ईमान लाओ, बिमा उस पर, अंज़लतु जो मैंने नाजिल की, मुसद्दिक़न जो तस्दीक करने वाली है, लिमा उस किताब की, माअकुम जो तुम्हारे पास है। वाव के मानी और, ला नहीं, तकूनु तुम हो जाओ, ला तकूनु तुम मत हो, अव्वला पहला, काफिरिम भी इसके इनकार करने वाले, तुम पहले काफिर ना बनो, पहले इनकार करने वाले ना बनो। वला तश्तरू, वाव के मानी और, ला नहीं, तश्तरू तुम खरीदो, तुम मत खरीदो, बे आयाती मेरी आयतों पर, मेरी आयतों के बदले, समनन कीमत, पैसे, कलीलन थोड़े से, तुम थोड़े से पैसे इस पर ना लो। व इय्याया फत्तकून, वाव के मानी और, इय्याया मुझ ही से, फत्तकून डरो। पहली बात जिस तरह के मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि कुरान करीम की तमाम रुकुआत, आयात ये बाहम मरबूत हैं, इनके दरमियान रबत मौजूद है। तो इससे पहले वाला जो रुकू था इसमें हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा था। तो अब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खास जो तज़किरा था, अब उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का तज़किरा है। पहले आदम अलैहिस्सलाम पर जो नेमतें थी अल्लाह की, उनका जिक्र था। अब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पर जो नेमतें हैं उनका जिक्र है। बाज़ उलमा ने लिखा कि माक़बल वाले रुकू में या अय्युहन्नास, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तज़किरे से पहले वाले रुकू, तीसरे रुकू के आगाज में या अय्युहन्नास उअबुदू आम खिताब था। अब यहाँ से खास खिताब शुरू हो रहा है बनी इसराइल से मुताल्लिक़, और ये यहाँ से लेकर इस आयत करीमा आयत नंबर 40 से लेकर आयत नंबर 143 तक तकरीबन यानी 103 आयात, इनमें मुसलसल बनी इसराइल का तज़किरा है। और बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानहु व तआला खिताब फरमा रहे हैं, उन पर जो नेमतें थी उन नेमतों की याद दहानी फरमाई गई, और जो उनसे वादे किए गए उन वादों की याद दहानी फरमाई गई। अब यहाँ पे बनी इसराइल को जो खिताब हो रहा है उसकी वजह यह है कि बहुत सारे मदीना में ऐसे काफिर थे जो कहा करते थे कि ये जो मदीना के अंदर अहले किताब हैं, यहूदी हैं, तो ये इल्म वाले हैं, किताब वाले हैं, इनके पास बड़ा इल्म है, समझदार लोग हैं, अगर ये मुसलमान हो गए तो हम भी मुसलमान हो जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बनी इसराइल को खिताब किया कि अगर तुम्हारे पास किताब मौजूद है, तौरात मौजूद है, तौरात में नबी अलैहिस्सलाम के तज़किरे मौजूद हैं, तो अगर तुम लोग मुसलमान हो गए तो तुम्हारी वजह से ये बाकी जो लोग हैं वो भी मुसलमान होंगे और उनकी नजरें तुम पर पड़ी हुई हैं। अगर तुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करोगे तो इज्जत और हुकूमत तुम्हारी खानाजाद लोंडी होगी, और अगर खुदा न खास्ता सरकशी इख्तियार की तो तुम्हारी बदअमलियां वो उसी तरह जैसे पहले बुख्त नसर उसने तुम्हें तबाह बर्बाद किया था, तो उसकी बुख्त नसर का लिबास पहनकर नमूदार होंगी और तुम्हें सफ़ह हस्ती से मिटा देंगी। तो इसलिए यहाँ पे बनी इसराइल को खिताब किया जा रहा है, या हरफे निदा है बनी इसराइल। मैंने बता दिया बनी बेटों को कहते हैं, इसराइल ये नाम है या लक़ब है हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो जैसे मैंने बता दिया कि अरबी में इसका माना बनता है अब्दुल्ला, ये इब्रानी जबान का या बाज़ ने लिखा है सुरियानी जबान का लफ्ज़ है, और अरबी में इसका माना अब्दुल्ला, उर्दू में बंदा खुदा, अल्लाह का बंदा।
تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا یہ دوسرا نام تھا، اور نبی علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاوہ اور کسی بھی نبی کے متعدد نام نہیں تھے، صرف یہ دو نبی ہیں جن کے متعدد نام ہیں، یعقوب علیہ السلام کے دو نام۔ جبکہ اکثر جو مفسرین کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام ان کا نام تھا اور اسرائیل یہ ان کا لقب ہے۔ صاحب کشاف مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اس کا الٹ کہا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیل نام تھا اور یعقوب لقب ہے۔ تو اب یعقوب علیہ السلام یہ چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ والدہ کا نام رفقہ یا ربقہ تھا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بتوئیل کی بیٹی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ۔ تو اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بھائی اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم اور حاجرہ کی اولاد میں سے تھے، اور اسحاق علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اب ان کو یعقوب کیوں کہا جاتا ہے؟ تو چونکہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، ان کی پیدائش کی، تو اس میں فرمایا وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی سنائی، اور یعقوب کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو۔ جبکہ تورات میں ہے کہ اس کو یعقوب علیہ السلام کو یعقوب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے بھائی عیسو یا عیس کے بعد پیدا ہوئے، تو اس لیے ان کو یعقوب کہا جاتا ہے۔ نام آیا ہوا ہے لیکن ان کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن کریم میں بہت کم ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 10 جگہ میں ان کا نام آیا ہوا ہے، اور باقی جگہوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے تذکرے ہیں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے یہ جو دو بیٹے تھے، حضرت یعقوب اور حضرت عیس، تو ان کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی تھی کہ ہر وقت وہ حضرت اسحاق علیہ السلام جس کمرے میں عبادت کیا کرتے تھے اس کے باہر کھڑے رہتے، کسی کو اندر نہ آنے دیتے، اور انسانی شکل میں وہ اندر جانا چاہتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے انہیں روکا، تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام جب باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام فرشتے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور ان کو بھی حضرت اسحاق کے پاس جانے کے لیے نہیں چھوڑ رہے۔ تو اس دوران کہتے ہیں کہ اس فرشتے نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق کہا کہ یہ تو اسرائیل ہے، یعنی یہ نام اس نے رکھا ہے۔ اور یہ جو اکثر باتیں ہیں یہ تفسیر عزیزی میں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کی جو تفسیر ہے اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ تذکرہ جو میں کر رہا ہوں یہ موجود ہے، اور اسی طرح قصص القرآن مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمہ اللہ کی، تو یہ یعنی قرآن و حدیث سے نہیں لیے گئے، تورات سے لیے گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فرشتے نے یہ نام دیا تھا اسرائیل، اور یہ جو دو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، تو تورات ہی میں ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام عیس سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت یعقوب کی جو والدہ تھی ربقہ، وہ حضرت یعقوب سے ان کو انتہائی پیار تھا۔ تو ایک موقع پہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا عیس سے کہ فلاں وقت پہ تم میرے پاس آنا، میں تجھے خاص دعا دوں گا۔ تو کہتے ہیں چونکہ آخری عمر میں ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی، تو ان کی والدہ نے یعقوب علیہ السلام کو عیس کے کپڑے پہنا کر باپ کی خدمت میں حاضر کیا، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس موقع پر وہ دعا ان کو دے دی،
اور دعا دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اولاد میں نبیوں کو پیدا کرے۔ تو کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 4000 نبی آئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں مزید ہیں، اور 4000 نبی ان میں آئے، تفسیر عثمانی میں بھی لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں جب عیسی جو ہے وہ اپنے باپ اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے مجھ سے ایک دعا کا ذکر کیا تھا، تو آپ مجھے وہ خاص دعا کب دیں گے؟ حضرت اسحاق نے فرمایا کہ وہ تو میں یعقوب کو دے چکا، تو چونکہ انہیں اس وقت پتہ چلا کہ وہ تو ان کو نہیں ملی، یعقوب کو مل گئی، تو اب میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ اللہ تمہاری اولاد میں بادشاہت کو رکھے۔ تو کہتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ذوالقرنین یہ حضرت عیسی کی اولاد میں گزرے ہیں، اور ایک نبی حضرت ایوب علیہ السلام یہ بھی حضرت یعقوب کے دوسرے بھائی عیسی کی اولاد میں گزرے ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، قرآن نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام جس کا معنی بڑا اچھا ہے کہ اللہ کے بندے کی اولاد، عبداللہ کی، کیونکہ وہ اللہ کے بندے تھے تو ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے 4 شادیاں کی تھی، اور سب سے ان کی اولاد تھی حضرت یوسف اور بنیامین، یہ دونوں ایک وجہ کا، تو باقی چونکہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے انہی سے بنی اسرائیل کے 12 خاندان بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کنز العمال میں روایت ہے، کہتے ہیں ایک موقع پہ انہوں نے یا بنی اسرائیل اس کی تلاوت کی، تو جب یا بنی اسرائیل اذکروا یہاں تک پہنچے خاموش ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ وہ قوم تو گزر گئی بنی اسرائیل، اب قرآن کے مخاطب تم ہو، تم لوگ اس کے مخاطب ہو، لہٰذا اب تم اس سے عبرت پکڑو اور یہ خیال کرو کہ یہ قرآن تمہیں مخاطب کر کے تمہیں حکم دے رہا ہے۔ نعمتی التی، میری ان نعمتوں کو انعمت علیہ، جو نعمتیں میں نے تم پر کی، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ تو وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ قرآن کریم میں ان سب کا تذکرہ موجود ہے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی تھی، انبیاء کرام ان میں سب سے زیادہ آئے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہیں جو نعمتیں ملی، فرعون سے نجات ملی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں وادی طی کے اندر وہاں پہ من و سلوہ سے نوازا، یہ نعمتیں عطا کی۔ اسی طرح دیگر بہت ساری نعمتیں ان کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو تم بعہدی، میرے عہد کو، میرا جو وعدہ تمہارے ساتھ ہوا تھا تم اس کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کون سا وعدہ ہے؟ نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو، ان میں علماء نے لکھا ہے سب سے بڑی جو نعمتیں ہیں وہ انبیاء کا بھیجنا ہے، اور اسی طرح بادشاہت کا عطا کرنا اور دیگر نعمت۔ تو تم پورا کرو میرے عہد کو، میں تاکہ میں پورا کروں تمہارے عہد کو۔ یہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ عہد ہوا تھا تو سورہ مائدہ کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 نبی بھیجے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور ان کی عزت و تکریم کرو گے، وقرضتم اللہ قرضا حسنا، اللہ سبحانہ وتعالی کو قرض حسنہ دیتے رہو گے، تو آگے فرمایا میرا وعدہ وہ یہ ہے لأکفرن عنکم سیئاتکم، اس سے پہلے کہ جو وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی عزت و توقیر کرنا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کو قرض حسن دینا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اوفی بعہدکم، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، وہ یہ ہے لأکفرن عنکم سیئاتکم، تمہارے جتنے گناہ ہیں ان کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں کہ جن کے محلات کے نیچے، باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔
تو یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 12 کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ اوفی بعہدکم، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی کے حوالے سے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس آیت سے امت محمدیہ کی ایک خاص جو فضیلت ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اپنے احسانات کا ذکر کیا، میں نے تم پر یہ احسان کیا، یہ انعامات کیے، تو جو وعدے میں نے کیے ہیں ان کو تم پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں اسی سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 152 میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، امت محمد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ خاص فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امت محمد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بلا واسطہ ہے۔ یہ اپنے محسن کو پہچان کر احسان کو پہچانتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ نہیں فرمایا تم میرے احسانات کو یاد کرو، تم میرے وعدوں کو یاد کرو، تو نہیں، بلکہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک اللہ کے ولی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت پتہ چل جاتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے یاد کرتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے تمہیں یاد کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب میں اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہوں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہوں، تو چونکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو جیسے میں اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہوں تو اللہ بھی مجھے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، آگے فرمایا مجھے سے ڈرو۔ ایسے خوف کو کہتے ہیں رہبت، کہ جس میں پرہیز ہو، بچاؤ ہو۔ تو خوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو خوف ہے اس کا جو آغاز ہے اس کو رہبت کہا جاتا ہے، اور اس کی جو انتہا ہے یعنی کسی بھی کام میں کسی گناہ سے بچنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، تو اس کی انتہا جو ہے وہ تقویٰ پہ ہوتی ہے۔ رہبت ابتدا ہے اور تقویٰ اس کی انتہا ہے۔ بنی اسرائیل میں جو نیک لوگ گزرے ہیں جن کو ہم راہب کہتے ہیں، عام طور پہ انہیں راہب کہا جاتا ہے، تو عیسائیوں کے راہب، تو یہ راہب ان کے اندر جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے، اور امت محمد کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں متقی کہا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اسرائیل کے بیٹو، میری وہ نعمتیں یاد کرو انعمت علیکم جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، اوف بعہدکم، تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھی سے ڈرو۔ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو انزل تو میں نے نازل کی، مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کر رہی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ تورات تمہارے پاس ہے تو وہ تورات کی تصدیق کر رہی ہے، تورات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب بتلا رہی ہے، اور تورات کے اندر یعنی قرآن اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ تورات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ باقی اس کے جو تحریفات ہوئے ہیں بعد میں، قرآن کریم اس کی تصدیق نہیں کر رہا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہودیوں سے فرمایا گیا کہ تم پہلے کافر نہ بنو۔ تو پہلے کافر تو مکہ کے مشرک تھے، لیکن چونکہ وہ لوگ جاہل تھے، بے خبر تھے، اور جہالت اور بے خبری کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، تو یہودی چونکہ اہل علم ہیں، اہل کتاب ہیں، تو اس لیے ان سے فرمایا گیا کہ تم پہلے کافر نہ بنو، کیونکہ تم علم والے ہو، سمجھ والے ہو، ان لوگوں کی نظریں تم پر ہیں۔ اور اسی آیت کے ضمن میں بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی گناہ کی بنیاد رکھتا ہے، کسی برے کام اس کی بنیاد رکھتا ہے، تو بعد میں جتنے لوگ اس برے کام کو اختیار کرتے ہیں تو اس کا جو وبال ہے وہ اس پہلے شخص پر بھی پڑتا ہے۔ جیسے بعد والے گناہ گار ہیں تو پہلے شخص پر بھی اس گناہ کا وبال پڑتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی تو جتنے بعد والے لوگ اسے اختیار کریں گے پہلے شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا،
اور اگر برے کام کی بنیاد رکھی تو بعد میں جتنے لوگ بھی اس برے کام کو کریں گے تو پہلا جو شخص ہے وہ بھی اس میں برابر کا شریک ہو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے پیسے نہ لو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا بڑی قیمت لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں بیچنا جائز ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی وقت و حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتی، کیونکہ اس کی وقت ہی نہیں ہے. لہٰذا پوری دنیا بھی اگر قرآن کے مقابلے میں لے گا تو تب بھی وہ قرآن کے مقابلے میں حقیر ہے اور تھوڑی سی چیز ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس آیت کریمہ سے یہ دلیل نکالی ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ قرآن کریم کی تعلیم پر یا نمازوں پر ان پہ اجرت لینا یہ ٹھیک نہیں. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بڑے امام ہیں، چاروں اماموں میں سے امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل، وہ کہتے ہیں کہ تعلیم قرآن پر اجرت اور معاوضہ لینا جائز ہے. صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بعض دوسرے ائمہ ہیں وہ منع فرماتے ہیں. لیکن جو حنفیہ میں سے، احناف میں سے بھی متاخرین جو فقہا ہیں، جو علماء ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ ابتداءً قرآن مجید کے جو معلمین تھے ان کو اسلامی بیت المال سے معاوضہ ملتا تھا، اس کا مشاہرہ ملتا تھا، تو چونکہ اب وہ چیز نہیں مل رہی تو اس لیے قرآن کریم پر، تعلیم قرآن پر اجرت و معاوضہ لینا جو ہے وہ جائز ہے. لیکن اس میں ایک قاعدہ لکھا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ تعلیم قرآن یا وہ چیز جس پر دین کی بقا موقوف ہے، مثلا امامت ہے، اذان ہے، تعلیم حدیث و فقہ ہے، تو ان پر دین اسلام کی چونکہ بقا موقوف ہے لہذا ایسی چیزوں پر معاوضہ لینا وہ جائز ہے. اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں، لوگ ختم قرآن کرتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو بلا دیتے ہیں اور اس پر ان کو پیسے وغیرہ دیتے ہیں، تو اس سے متعلق تمام علماء کا اور خصوصاً جتنے بھی ہمارے احناف میں سے حنفی ہمارے جو اکابر علماء ہیں، فقہا ہیں، انہوں نے اس کو بالکل ناجائز لکھا ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس بات پر فقہا کی بہت ساری تصریحات وہ نقل کی ہیں اور لکھا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پر قرآن پڑھوانا یا اجرت دے کر ختم قرآن کرانا صحابہ و تابعین اور اسلاف امت سے کہیں منقول نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہے. وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو. اب یہاں پہ چونکہ علماء کو خطاب ہے تو اس لیے اس کے آخر میں فرمائے فَاتَّقُونِ، وہ رہبت کا لفظ نہیں ہے، تقوی کا لفظ جو خوف و خشیت کا آخری درجہ ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. یہاں سے اگلی جو آیات ہیں انشاءاللہ کل ان پہ گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.